الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ تمام تعریفوں کے لائق اللہ تعالی ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے۔ سب سے اچھی بات اللہ کی بات قرآن حکیم ہے، اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ دین میں نئی چیز بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کا درس انشاءاللہ زبان کی اہمیت اور زبان کے استعمال پر ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ نعمت کا ہم استعمال کیسے کرنا، اس نعمت کے غلط استعمال سے کیا نقصان ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں آج ہم ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے سورہ قاف کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اذ يتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جس وقت دو لینے والے جا لیتے ہیں، ایک دائیں طرف سے اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، ما يلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر یہ کہ اس کے پاس نگہبان رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے جو بھی لفظ نکالتا ہے اس کو لینے کے لیے فرشتہ بالکل تیار ہے، عتید ایک دم تیار رہنے کو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ایک اور جگہ پر یہ فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ فرما رہا ہے، ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے لگا دیا ہے، فی عنقہ، اس کے گلے لگا دیا ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ نکالیں گے جسے وہ اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا، اپنے اوپر کھلا ہوا پائے گا۔ لے خود ہی اپنی کتاب آپ پڑھ لے، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی حساب لینے پر قادر ہے، تو خود حساب لینے کے لیے، اپنے حساب کے لیے تو خود کافی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی برائی، آدمی کی اچھائی اللہ تعالیٰ اس کے گلے پہ لگا دیا ہے، جیسا کہ سورہ قاف کی آیت کے اندر بتایا گیا، عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب یمین دائیں جانب ہے، شمال بائیں جانب ہے۔ دائیں جانب جو ہے وہ اعمال صالحہ کو لکھتا ہے، بائیں جانب جو ہے یعنی لیفٹ سائڈ جو ہے وہ سیئات کو لکھتا ہے، یکتب السیئات، انسان کی برائیوں کو لکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنی زبان سے جو اچھے کلمات نکالتا ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ درج ہو رہے ہیں، اور انسان جو برے کلمات اپنی زبان سے نکالتا ہے وہ لکھے جا رہے ہیں، وہ درج ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کے دفاتر، اس کے اعمال سیئہ اور اس کے اعمال صالحہ، یہ دونوں اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور یہ بولا جائے گا اقرأ کتابک، تیری کتاب تو خود پڑھ لے۔ آج تیرے جنت یا جہنم کے فیصلے کے لیے ویسے کسی اسکیل، کسی ترازو، کسی میزان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے اعمال نامے ہیں، تو اس کو پڑھ لے، تیرا حساب لینے کے لیے تو خود کافی ہے۔ تجھے ان اعمال ناموں کے پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ آج تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے یا تیرا ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے کہ ہر بات یہاں پہ نوٹ ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم، انک انت علام الغیوب،
استخارے کی دعا کے اندر ہے، اے اللہ تو بہت زیادہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ کے علم کی انتہا کیسے کوئی لگا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ تمہارے دلوں میں جو بات کھٹک رہی ہے وہ باتوں کو بھی میں جانتا ہوں، میں سنتا ہوں اس کو، یہ اللہ کا علم ہے۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، ایک دعا کے اندر یہ بھی ہے کہ اے اللہ تیرا وہ اسم اعظم اگر تو اپنے علم غیب کے اندر بھی رکھا ہے، اللہ کا علم بہت کشادہ ہے، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال نامے لکھنے پہ ملائکہ کو مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے سب کس کے اعمال کیا ہیں، کون کتنی نیکیاں کیا، کون کتنی برائیاں کیا، یہ سب اللہ کو علم ہے، یہ سب اللہ کو معلوم ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ وہ درج کرنے کے لیے، وہ لکھنے کے لیے کیوں رکھا؟ دائیں جانب ایک فرشتہ، بائیں جانب ایک فرشتہ، دائیں جانب کا فرشتہ یکتب الحسنات یکتب الاعمال الصالحات، بائیں جانب کا فرشتہ یکتب السیئات۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اصل میں یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اور کس کے اندر جرت ہے کہ اللہ کو سوال کر سکے یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے۔ اب آگے آئیے، زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ دوزخ میں کون کون ہوں گے؟ دنیا میں کسی کا قتل کیا تھا ناحق وہ بھی ہوگا، حرام کمایا تھا وہ بھی ہوگا، ماں باپ کا نافرمان بھی ہوگا، اور لوگوں پر ہاتھا پائی کرنے والا بھی ہوگا، سود کھانے والا بھی ہوگا، اسی طریقے سے جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، ناحق لوگوں کا مال زبردستی ہراسمنٹ کر کے بلیک میل کر کے کھانے والا، دوزخ کے اندر الغرض کئی قسم کے مجرمین ہوں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکثر اہل النار الا حصائد السنتهم، دوزخ کے اندر سب سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ زبان کے جرم کی وجہ سے آئے ہوں گے، زبان کے گناہوں کی وجہ سے آئے ہوں گے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زبان کا گناہ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، اللہ جن باتوں کو زبان سے نکالنے کے لیے حرام کہا ہے اس کو اپنی زبان سے ادا کرنا، گانا گانا، فحش باتیں اپنی زبان سے نکالنا، اور گالی دینا، یہ کئی ایسے گناہ ہیں جو زبان سے ہوتے ہیں۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہونی ہے، یہ زبان سے اللہ کا ذکر ہونا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی کبریائی بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا ہے، خیر کے کاموں میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں استعمال ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ زبان سے لوگ بہت گناہ کرتے ہیں، اپنے یہ زبان کی گناہ کی وجہ سے لوگ دوزخ میں زیادہ ہوں گے۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آئیے اسی کی کڑی ہم آگے لے جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک حدیث بیان کروں گا، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، روایت بڑی پیاری ہے، یہ روایت ذرا سن لیں گے۔ اس کے اندر زبان، اچھی زبان کا ذکر ہے اور بری زبان کا ذکر ہے، اچھی زبان کا فائدہ بیان ہوا ہے اور بری زبان کا ظاہر سی بات ہے نقصان ہی بیان ہے اس کے اندر۔ روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم الكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا
یہوی بہا فی جہنم، رواہ البخاری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ نکالتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا جملہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کو خود نہیں معلوم کہ یہ جملہ کتنا عظیم میں نے اپنی زبان سے نکال دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ یہ انسان کا درجہ کیسے بلند ہوتا ہے، وہ کتنے اونچے درجوں پہ فائز ہے، قیامت کے دن آدمی اپنے لیے دیکھے گا۔ اب وہ کون سا جملہ اللہ کو راضی کرنے والا؟ کوئی اچھی چیز دیکھے ماشاءاللہ بول دیا، کوئی اچھی چیز دیکھے ماشاءاللہ بول دیا، کسی کو نعمتوں میں دیکھا الحمدللہ اللہ کا انعام ہے اس پر، الحمدللہ اللہ نے اس کو نوازا ہے، کسی کے گلے میں تعویذ دیکھے اس کو حدیث سنا دیا، من علق تمیمۃ فقد اشرک، تعویذ جو لٹکاتا ہے وہ شرک کیا۔ انما التمائم والتولى والرقى شرک، اس قسم کی تعویذ کے شرکیہ عمل ہونے پر جو حدیثیں ہیں وہ اس کو سنا دیتا ہے۔ ایک آدمی غیر مسنون وضو کر رہا ہے، بازو بیٹھ کے اس کے غیر مسنون وضو کو دیکھ کر اس کو تعلیم دے دے کہ نہیں بھائی مسنون وضو یہ ہے، یہ اچھا کلمہ ہے۔ ایک آدمی غیر مسنون نماز پڑھ رہا ہے، اس کو دیکھ کر یہ بتا دے کہ بھائی مسنون نماز یہ ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، وہ نہیں یہ ہے، یہ اچھے کلمات۔ یہ میں مثال دیا، میں اور آگے جائیے آپ۔ ایک آدمی کسی کو لڑائی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مار رہا ہے، آپ اس کو بچائیے، اصلاح کیجیے، گالی کا گناہ بتائیے، مارنے کی سزا بتائیے قرآن حدیث سے، یہ اچھا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، ایک آدمی اس کا الٹا، اس کا برعکس زبان ایسا جملہ نکالتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ ابھی ہم نے کہا ایک آدمی کو اچھی حالت میں دیکھ کے ماشاءاللہ بولنے کے بجائے یہ کہیں سے لایا ہوگا، پتہ نہیں کس کو ڈبایا ہوگا، کہاں سے چرایا ہوگا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ ہے۔ بجائے اللہ کی تعریف کرنے کے اس پہ بہتان لگانا، اس پہ الزام تراشی کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ ہے۔ ہاں؟ ایک آدمی کسی کو گالی دے رہا ہے، بجائے اس کو نصیحت کرنے کے یہ بھی گالی دے رہا ہے اس کو، یہ سب اللہ کو ناراض کرنے والے کلمے۔ کسی کی تکلیف کو دیکھ کر اس کی پیٹھ پیچھے اس کے لیے اس تکلیف سے نجات کی دعا کرنے کے بجائے اس کو جو ہے اس کو ہوا بہت اچھا ہوا، یہ بہت اکڑ رہا تھا، گھمنڈی تھا، مغرور تھا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کلمہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ میں پھینک دیتا ہے۔ یہوی بہا فی جہنم، یا کہ یہوا بہا فی جہنم، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ، اس کے نتیجے میں وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے، پھینک دیا جائے گا۔ دیکھیے زبان تو وہی ہے، اچھے کلمات پر درجات بلند ہیں، برے کلمات پر دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے۔ اسی واسطے یہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اس بات کی ضمانت دے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا اور میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، اضمن لہ الجنہ، ایسے انسان کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے اندر زبان کے ساتھ ساتھ شرمگاہ کی حفاظت کا بھی ذکر آیا۔ یقیناً یہ ایک شان ایمانی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے،
کہ آدمی اپنی عفت و عصمت کا خیال رکھے، اپنی زبان کی حفاظت کرے۔ آدمی لوگوں کی نگاہوں سے گرتا ہے، اس کا مال کھا کر نہیں، اسے مار کر نہیں، اس کا قتل کر کے نہیں، زبان کی وجہ سے اپنے وقار کو گرا دیتا ہے، زبان کی وجہ سے اپنے اوقات کھو دیتا ہے۔ یہ صرف زبان ہے، اور اسی زبان کی وجہ سے آدمی یہ پورے عالم کا دل جیت سکتا ہے۔ یہ تمام ادائیں زبان پہ۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز کیا ہوتے تھے؟ اپنے خادم کے ساتھ آپ کیسے بات کرتے تھے؟ چھوٹے بچوں سے آپ کیسے بات کرتے تھے؟ ہاں، بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر ان کو سلام کرتے تھے۔ یہ زبان ہی سے تو ہے، یہ اخلاق، یہ آپ کے اخلاق تھے۔ دیکھیے، زبان سے آدمی کئی طرح کے گناہ کرتا ہے، کئی گناہ کرتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ مجلس بیٹھی ہے، مجلس، ایک آدمی اس کے اندر ایک ایسی بات بولتا ہے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے اور صرف ہنسانے کی نیت سے بولتا ہے۔ میں بولوں گا تو سارے لوگ ہنس پڑیں گے، اور وہ خوش بھی ہوتا ہے کہ تو میری ہر بات پہ لوگ ہنستے ہیں۔ اس کا انجام حدیث کے اندر جب بیان ہوا ہے، شاید ان لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ جو ہنسانے کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، شاید ان کو یہ عذاب نہیں معلوم ہوگا کہ دیکھیے بیہقی کی حدیث ہے، راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی روایت اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يقول الكلمة لا يقولها الا ليضحك اهل المجلس يهوي بها ابعد ما بين السماء والارض وان الرجل لا يزل عن لسانه اشد مما يزل عن قدمه رواہ البیہقی۔ اللہ اکبر، یہ روایت دیکھیں کتنی پیاری روایت ہے، بیہقی کی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، لا یقول، ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے، لا یقولها، اس کے بولنے کا مقصد صرف ایک ہے۔ وہ اپنی زبان سے جو جملہ نکالا اس کا مقصد صرف ایک ہے، لیضحک اہل المجلس، بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسانا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کا۔ لوگ ہنس پڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہوی بہا ابعد ما بین السماء والارض، اللہ تعالیٰ اس کو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے اتنی دوری پہ اس کو ڈھکیل دے گا۔ یہ ڈھکیلنے کا مطلب میں آپ کو سمجھاؤں، ایک آدمی پہ آپ ناراض ہوئے، اس کی حرکت پہ اتنی شرمناک حرکت کی آپ کے سامنے، آپ اس قدر ناراض ہوئے، آپ نے اس کو پکڑ کے ڈھکیلا، اور وہ ڈھکیلنے پر وہ جتنی دور جا کے گرا، اس کو بیان کرنے کے لیے اس کی توہین مراد ہوتی ہے کہ ڈھکیلا گیا تو اتنی دور جا کے وہ گرا، جتنی دوری پہ وہ گرتا ہے اس قدر اس کی توہین بیان کرنا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن کسی کو آسمان اور زمین کی مسافت کے بغیر ڈھکیلے جا رہا ہے تو اس کی رسوائی کا کیا عالم ہوگا، اس کی ذلت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ ہنسانے کے لیے ایک جملہ وہ نکالا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ڈھکیل دیتا ہے جتنی مسافت زمین اور آسمان کے درمیان ہے اتنی دوری پر وہ جا گرتا ہے۔ یہ گناہ کس سے ہوا؟ زبان سے ہوا یہ گناہ، ہنسانا لوگوں کو بٹھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ آخرت کے اندر کیا ہے، عذاب قبر کیا ہے، عالم برزخ کیا ہے، موت کے حالات کیا ہیں، محشر کا میدان کیا ہے، حساب و کتاب کا وقت کیا ہے، ہاں یہ عالم بالا کے تعلق سے جو میں جانتا ہوں، اگر تم لوگ جاننے لگ جاؤ تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ لیکن یہاں پہ ہنسانے کی مجلس ہے، آخرت کی یاد کی مجلسیں منعقد کر کے مجلس کو رلانے کی ضرورت ہے، ہنسانے کی نہیں۔ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایاکم وکثرۃ الضحک فإن الضحک تمیت القلب۔
یہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرنے والا عمل ہے. تو دلوں کو مردہ بنانے کا عمل تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ڈھکیلے گا ان کو اتنی دوری پر جتنے آسمان اور زمین کے درمیان دوری ہے. حدیث کا دوسرا ٹکڑا، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ. یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا بڑا ہی عجیب ہے، بڑا ہی حیرتناک ہے، یہ سبق آموز ہے. یہ آدمی پیر پھسل کے گرتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے. پیر پھسل کے جب گرتا ہے یا تو زخمی ہوتا ہے، یا تو ہاتھ فریکچر ہوتا ہے، یا تو پیر فریکچر ہوتا ہے. سر پہ مار لگے کبھی کبھی وہ پاگل ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیر پھسل کر گرنے کا ذکر ہے، لیکن ہموار زمین پر، ڈھلان والی زمین پر، اونچائی سے نیچے کی طرف گرنے کا ذکر، یہ تخصیص نہیں ہے. کوئی بھی ایک گرنا اس سے ہو سکتا ہے. آدمی جتنی اوپر سے گرے گا اتنا زیادہ نقصان اس کو ہوگا. لیکن اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ. کہ آدمی جو پیر پھسل کے گرنے سے جو نقصان اٹھاتا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان زبان کے پھسلنے سے اس کو ہوتا ہے. زبان پھسلنے کی وجہ سے اس کی زبان سے کیا کیا نکل جاتا ہے. کبھی تو ساری زندگی اس کو وہ کیا بھگتنا پڑتا ہے. اس کا بھگتنا ساری زندگی پڑتا ہے. کبھی وہ زبان پھسل کے کوئی بات کر دیا تھا. اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. آگے آئیے، وہ حدیث آپ کو معلوم ہے ابن ماجہ کی، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنا نحن بك ان استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواہ ابن ماجہ. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث غالباً غیبت کے باب میں گزر چکی ہے، لیکن زبان کا مسئلہ جب آ رہا ہے تو میں اس کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں. یہ پورے اعضاء، ہمارا سر، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیٹ، پیر، یہ ہمارے اعضاء بدن روزانہ صبح میں زبان کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں، انکساری کرتے ہیں. عاجز ہو کر یہ بولتے ہیں اے زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، ذرا ڈر کے رہنا تو، اس لیے کہ ہم تیرے تابع ہیں، تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، تو اگر تیرا بگاڑ ہے، تو اگر بگڑ جاتی ہے تو اس کے اندر ہمارا بگاڑ ہے. یہ تمام اعضاء ریکویسٹ، گزارش، عاجزی کرتے ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ زبان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. زبان سے آدمی کسی کو برا بول دیا، زبان سے کسی کو گالی دے دیا. اب گالی سننے والا، اس کی زبان سے برائی سننے والا کبھی یہ نہیں کیا کہ چل منہ کھول تیری زبان نکال اور زبان کو تھپڑ مارے. ایسے نہیں ہوتا، بلکہ ناک پھوڑتا ہے، ہاں، آنکھ پھوڑتا ہے، کان پھوڑتا ہے، ہاتھ توڑتا ہے، پیر توڑتا ہے، پیٹھ اور پیٹ پہ پٹائی کرتا ہے. غلطی کس سے ہوئی؟ زبان سے ہوئی. سزا کہاں مل رہی ہے؟ اعضائے بدن پہ مل رہی ہے. اس واسطے یہاں پہ یہ کہا گیا کہ زبان ہم تیرے تابع ہیں، تو صحیح ہے تو ہماری عافیت ہے، اگر تو بگڑ گئی ہے تو ہمارا ملیا میٹ ہے، ہمارا نقصان ہے. دیکھیے زبان کی حفاظت پہ ہمارا اسلام کس قدر ابھارتا ہے، ترغیب دلاتا ہے. ایک حدیث سن لیجئے، روایت اس طرح ہے، عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده اخرجہ البخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا اسلام کی خوبی بتائیے.
ای الاسلام افضل، اسلام کی کوئی عظیم خوبی ہمیں بتائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کسی کی زبان اور کسی کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان اگر بچ کر ہیں، محفوظ ہیں، یہ اسلام کی بڑی خوبی ہے. تو معنی کیا ہو؟ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے. زبان اور ہاتھ محفوظ رکھے. پہلے زبان کا لفظ ہے، بعد میں ہاتھ کا لفظ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لڑائی ہوتی ہے وہ پہلے زبان سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. گالی گلوچ، بری باتیں، بدتمیز باتیں، اس کے بعد ہاتھا پائی ہوتی ہے. اور ہاتھا پائی کہاں تک جاتی ہے؟ ایک دوسری حدیث میں ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے. دیکھیے دونوں حدیثوں کو جوڑ لیجئے. پہلی حدیث کے اندر یہ کہا گیا کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں پر زبان سے ہونے والی برائی اور ہاتھا پائی تک اس حدیث کے اندر ہے. اس حدیث کے اندر سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور گالی دینے کے بعد وقتالہ کفر. اللہ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ گالی کے بعد نوبت قتل تک آ سکتی ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ زبان سے ہوئی. معاملہ کہاں تک گیا؟ قتل تک گیا. جب قتل تک گیا تو کورٹ کچہری سے بھی آدمی نہیں بچ سکتا، اور جو ہے عمر قید سزا سے بھی کبھی کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا. اور پولیس اہلکاروں کے ہاتھ کیسی کیسی اس کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے وہ الگ چیز ہے. ابتدا کہاں سے؟ زبان سے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان اپنے قابو میں رکھے. آگے آئیے. اسلام بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا. بڑے بڑے گناہوں کی طرف آدمی کی نشاندہی کیا. بڑے بڑے گناہوں کی طرف اس کی بچنے کی طرف تاکید کیا. اس کے اندر ایک گناہ ہے زنا. اللہ فرماتا ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہیں جانا. قریب بھی نہیں جانا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، یہ نہیں کہا قریب بھی نہ جاؤ. دیکھیے قریب بھی نہ جاؤ کیوں کہا معلوم اللہ تعالیٰ کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن پھل کھانے سے منع کیا. یہ نہیں کہا کہ پھل نہیں کھانا، بلکہ کیا کہا؟ لا تقربا هذه الشجرہ، یہ درخت کے قریب تک بھی نہیں جانا. لا تقربا هذه الشجرہ، قریب بھی نہیں جانا. قریب جائیں گے تو نہ کھائیں گے، لیکن جو ہے وہ قریب بھی گئے، کھا بھی لیے، انجام کیا ہوا سب کو معلوم ہے، وہ تفصیل الگ چیز ہے. یہ اتنا بڑا جرم تھا کہ جنت سے نکلنا پڑا. جنت سے نکل کے اس زمین میں آنا پڑا. وہ درخت کے قریب جانا، وہ درخت کا پھل کھانا اتنا عظیم نقصان تھا، اس واسطے اللہ تعالیٰ کہا کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. تو یہ زنا کتنا بڑا جرم ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ وہی لفظ استعمال کیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ ایسا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان بھی زنا کرتی ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اس کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ فزنا العین النظر وزنا اللسان المنطق رواہ البخاری. اللہ تعالیٰ زنا کے حصوں کو بنو آدم پہ لکھ دیا ہے. وہ ان چیزوں کو وہ پاتا رہے گا، وہ چیزیں اس کے قریب ہوتی رہیں گی. ادرک ذالک لا محالۃ، اس میں وہ ملوث ہوتا رہے گا. اس کے بعد آپ نے کہا اللہ کی حرام چیزوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے. اللہ جن باتوں کو بولنے کے لیے حرام کیا ہے، جس فحاشیت کے جملوں کو نکالنا حرام کیا ہے، ان کو اپنی زبان سے نکالنا یہ کیا ہے؟ یہ زنا اللسان، یہ زبان کا زنا ہے.
یہ زبان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہے، یہ زبان اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے، یہ زبان اللہ کے سامنے فریاد کرنے کے لیے ہے، اور اپنی زندگی کی حلال ضرورتوں کو پوری کرنے میں استعمال کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی حرام چیزوں میں استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر اپنی نعمتوں کو گناتے ہوئے کہتا ہے وَلِسَانٌ وَشَفَتَيْنِ، ہم نے تم کو ایک زبان دی اور دو ہونٹ دیے۔ یہ زبان اور یہ ہونٹ یہ بات کرنے میں استعمال ہوتے ہیں۔ تجوید کی کتابوں کے اندر بعض حروف کو حروف شفوی کہا گیا ہے، یعنی یہ ہونٹوں سے با با با، یہ حرف یہ ہونٹوں سے ہی ادا ہوتا ہے، زبان کا اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ با یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنی عظیم نعمتوں کو بیان کر رہا ہے کہ ان چیزوں سے تم جو ہے اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتے ہو۔ یہ ہماری عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ ہم نے تم کو زبان دی، دو ہونٹ دیے، اس کا استعمال اللہ کی اطاعت میں ہونا ہے، اللہ کی خوشی میں ہونا ہے، اللہ کی رضا میں ہونا ہے۔ آئیے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ لقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ میں نے پوچھا من نجات، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری نجات کہاں ہے؟ نجات کا راستہ، نجات کا راستہ کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین باتیں جو بتائے، امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھو، تمہارا کام ہونے کے بعد تمہارا ٹھکانہ اپنے گھر کو بناؤ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ اس کے اندر پہلی چیز زبان قابو میں رکھو۔ زبان چل رہی ہے آدمی کی، کیا آپ بول رہا ہے اس کو خود نہیں معلوم، کس کے سامنے بول رہا ہے نہیں معلوم، کس ماحول میں بیٹھ کے کیسی بات کر رہا ہے نہیں معلوم۔ ایسے انسان کی نجات خطرے میں ہے۔ کبھی تو لوگ سن لیے اس کی باتیں، سن کر اعلیٰ حکام تک پہنچا دیے، گرفتار کیا گیا۔ میں کب کہا؟ اس لیے کہ اس کو بولنے کی عادت ہے نا، وہ کب کیا بول رہا اس کو خود نہیں معلوم ہے۔ زبان کی حفاظت، زبان اپنے قابو میں رکھنا، یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ زبان کو بے موقع بے محل چلاتے رہنا اس کی نجات خطرے میں ہے۔ اصل میں آگے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر فرمائی کہ علی بن حسین عن ابیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اخرجہ مالک۔ یہ روایت معطا امام مالک کے اندر موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء، ایک اچھے مسلمان کی خوبی یہ ہے، یہ کہ جو انسان اسلام میں ہے، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے، من حسن اسلام المرء، ایک اچھے مسلمان کی خصوصیات میں سے یہ ہے، اس کی خوبیوں میں سے یہ ہے، اس کے محاسن میں سے یہ ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، وہ بیکار باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، بیکار باتیں وہ نہیں کرتا۔ کسی کی ہسٹری اٹھا لیا، وہ اتنی عمر میں اتنا اسکوائر بنا لیا، لندن میں اتنے ہوٹل اس کے، برٹش میں اتنے ہوٹل اس کے، انڈیا میں اس کی یہ پراپرٹی، جرمنی میں اس کی وہ جائیداد، کیا ضرورت ہمیں؟ یہ لا یعنی ہے نہیں ہے، یہ بیکار فضول ہے نہیں ہے۔ اس کی دولت نہ تو اس آخرت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس چیز کو اٹھا کے ہم بیٹھ لیے اور اس کے پیچھے گھنٹے بات ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹے اس کے پیچھے لگ رہے ہیں،
اب بتائیے یہ جو ہے لا یعنی باتیں، اور ایسی باتوں کے درمیان اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ زبان ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، رواہ مالک۔ اچھے مسلمان کی شان اور خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار کی باتوں کے پیچھے نہیں پڑتا ہے۔ دوزخ میں دوزخیوں کو ڈال دیا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، دوزخ میں کیوں آئے بھائی؟ تو وہ اپنے وجوہات، ریزنز، اسباب بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بیکار کی باتوں میں بیٹھ گئے تھے، ہماری مجلس فضول باتوں پر رہتے تھے، یہی وجہ ہے یہ منہ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ زبان کی ہم حفاظت کریں۔ دیکھیے دنیا کے اندر دوستیاں ہوتی ہیں، بعض دوستیوں کے تعلق سے لوگ تاثر دیتے ہیں ماشاءاللہ اس کا دوست کتنا اچھا ہے، ارے اس کی دوستی اچھے نیک لوگوں سے ہوتی ہے۔ یہ آدمی کے دوست نیک اللہ والے ہوتے ہیں، اس آدمی پر اچھے خیالات نہیں رکھتے جس کے دوست برے ہوتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث کے اندر بڑی پیاری بات بتائی گئی ہے، روایت مشکات کی ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث ولیؤدی امانتہ اذا اؤتمن ولیحسن جوار من جاورہ۔ ہاں یہ مشکات کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہ پسند کرے، اگر کسی کو یہ بات اچھی لگے کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے، یعنی ایک انسان اللہ سے محبت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اور یہ محبت یک طرفہ نہیں بلکہ اللہ بھی اس سے محبت کرے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرے۔ اب بتا یہ اتنی پیاری دوستی، اتنا اچھا لنک کون نہیں چاہتا؟ اتنی اچھی فرینڈشپ کون نہیں چاہتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لیے 3 باتوں کو بتائے۔ نمبر 1 فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب وہ بولے تو سچ بولے۔ دیکھیے اس کا تعلق زبان سے ہے نہیں ہے، بات کرے تو سچی بات کرے۔ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اگر سچ سچ بتاؤں گا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، ناراض ہونے تو کوئی بات نہیں، اللہ راضی ہو جائے گا نا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اگر تم سچی بات اپنی زبان سے نکالو گے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے حالات سنوار دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا۔ سچائی میں کبھی بھی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، جھوٹ میں نقصان ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ ہماری ذہنیت کیسی ہے؟ صدقہ کرنے سے سمجھتے مال کم ہو جاتا ہے، سود پہ دینے سے سمجھتے مال زیادہ ہو جاتا ہے، جبکہ اللہ کا قانون کیا ہے؟ نہیں، سود سے آدمی ختم ہوتا ہے، صدقات سے اس کا مال بڑھتا ہے۔ قوانین اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے وہی صحیح ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ صحیح نہیں۔ بات کرے تو سچ بولے، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، اس کے پاس جب امانت رکھی جائے تو اس کو ادا کرے۔ یہ نہیں کہ اپنے خرچ میں لا لیا، یہ نہیں کہ اپنے کمٹمنٹس پورے کر لیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی دوستی ہونا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی دوستی اس سے ہونا ہے تو سچائی کے ساتھ ساتھ امانت لوٹانا ہے، رکھ لینا نہیں ہے، استعمال میں نہیں لا لینا ہے، امانت لوٹانا ہے۔ وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور اس کا جو پڑوس ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ 3 کام کوئی کر لیا اس حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے، یہ بات کرے تو سچی بات کرے، امانت رکھی جائے تو لوٹائے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی سے اللہ اور اس کے رسول دوستی کریں گے اور اللہ اور اس کے رسول سے یہ دوستی کرے گا۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے۔ دیکھیے مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے،
وہ زبان کا محافظ ہوتا ہے، اس کی زبان ہمیشہ قابو میں ہوتی ہے. ایک مسلمان کی یہ شان ہے. اب آئیے صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے سناؤں گا. انہو قال، انہوں نے کہا، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، ایکون المؤمن جبانا؟ قال نعم. فقیل له ایکون المؤمن بخیلا؟ قال نعم. فقیل له ایکون المؤمن کذابا؟ قال لا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. نعم، ہاں ہو سکتا ہے، مومن بزدل ہو سکتا ہے. فقیل له، پھر دوبارہ سوال ہوا، ایکون المؤمن بخیلا؟ کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے؟ قال نعم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، ہو سکتا. فقیل له، تیسرا سوال ہوا، ایکون المؤمن کذابا؟ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لا، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. مومن بزدل ہو سکتا ہے، مومن بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ زبان جو ہے، یہ مومن کی زبان سچائی کے لیے کھلتی ہے، جھوٹ کے لیے نہیں کھل سکتی. اگر کسی مومن کی زبان جھوٹ کے لیے کھل رہی ہے، اس کا ایمان کامل نہیں ہوا ہے، اس کے ایمان میں نقص ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے. یہ کون فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ارے یہی وجہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. اذا اؤتمن خان، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے. واذا خاصم فجر، بات کرنے لگے تو لڑائی کرتا ہے. واذا وعد اخلف، اور ایک حدیث کے اندر وعدہ کرتا ہے تو خلاف کرتا ہے. یہ جھوٹ، یہ نفاق کی نشانی ہے، یہ منافق کی علامت ہے. مسلمان اپنی زبان سے جھوٹی بات نہیں نکال سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے وہ جا کر بیان کر دے. کون سی باتیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں. ایک مجلس میں کچھ بات ہوئی، بات کبھی کبھی جو ہے خفیہ بھی ہوتی ہے، بات کبھی کبھی پردے کی بھی ہوتی ہے. جیسے سنا ایز اٹ از، ہو بہو لے جا کے سنا دیا. آپ نے فرمایا یہ آدمی جھوٹا ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا کافی ہے، جو سنے وہ لے جا کے لوگوں کو سنا دے. اور ایک حدیث کے اندر یہ ہے، کفا بالمرء اثما ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ جو سنے اور لوگوں کو جا کے بیان کر دے. لوگ کیوں اس کے سامنے بولے؟ اچھا آدمی سمجھ کے بولے، لیکن وہ جا کے ادھر سنا دیا. کیوں ادھر سنایا؟ جیسے آپ کی مجلس میں وہ اچھا آدمی ہونے کے لیے آیا تھا، وہ وہاں بھی اچھا ہونا چاہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ لسانان فی الدنیا، دنیا میں جس کی 2 زبانیں ہوتی تھیں، دنیا میں جس کے 2 منہ تھے، 2 زبان تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو انگار کی زبان دے گا. کان لہ لسان من نار، اس کے لیے 2 آگ کی زبان اللہ دے گا اس کو. آگ کی زبان کیسے ہوگی؟ بھول سے گرم چائے منہ میں لے لیا، زبان کا کیا عالم ہوتا ہے. گرم نوالا گرم چیز غلطی سے منہ میں لے لیا، زبان کا کیا عالم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے انگار کی زبان دے دے، اس کا کیا انجام ہو. تو بہرحال اس کے اندر زبان کی حفاظت کی تعلیم دی گئی ہے. آدمی کو چاہیے کہ زبان کی حفاظت کرے، زبان کو صحیح جگہ استعمال کرے، زبان کو غلط جگہوں پر استعمال نہ کرے. یہ زبان سے آدمی جو ہے کروڑوں روپے کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے، نیکیاں حاصل کر سکتا ہے.
کروڑوں روپے خرچ کر کے جو نیکیاں آدمی کبھی نہیں حاصل کر سکتا، وہ نیکیاں یہ زبان سے حاصل کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ام ہانی رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور آ کر سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میں عاجز ہو چکی ہوں، میرا بدن گھل رہا ہے، میری ہڈیاں گھسی جا رہی ہیں، میں اب یہ عمر میں بڑے بڑے ثواب کے کام نہیں کر سکتی، مجھے کوئی ایزی آسان لائٹ عمل بتائیے جس کے کرنے سے مجھے جو ہے ثواب مل سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تمہارے لیے ثواب کے کام ہیں، اللہ اکبر، وہ ثواب کے کام کیا ہیں اگر میں گناؤں حدیث کی روشنی میں، تو وہ کام جو ہے کوئی اٹھا کے رکھنے کے وزن کام نہیں ہیں، بلکہ زبان سے ادا ہونے والے کام ہیں۔ آپ نے فرمایا تم 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، یہ جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ الحمدللہ کہو، سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے صدقہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، 100 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر ہے، اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، یہ زمین اور آسمان کے خزانوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ہاں، ایک غلام آزاد کرنا کتنا قیمتی کام ہے، لیکن اولاد اسماعیل کے 100 غلام، 100 مرتبہ سبحان اللہ بولنے سے، ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دیا تو ایک اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ کہنے سے سامان سے لدے ہوئے 100 گھوڑے صدقہ کرنا، ایک گھوڑے کی قیمت کیا ہے، اس کے اوپر سامان کو لادنے کے بعد اس کی قیمت کیا ہو جائے گی، ایک سبحان اللہ کہنے پہ یہ ایک گھوڑا سامان سے لدے ہوئے صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ 100 مرتبہ کہنے سے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے سے 100 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر۔ ایک اونٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے، 100 اونٹ صدقہ کرنے کے برابر۔ یہ اللہ کی باتیں کیا جھوٹی ہو سکتی ہیں؟ یہ اللہ کی باتیں کیا لوگوں کو آس دلا کے دھوکہ دینے کی نعوذ باللہ ہو سکتی ہیں؟ یہ اللہ اپنے وعدوں سے کبھی کیا خلاف کیا ہے؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ زبان سے ایسی نیکیاں کرنا ہے، ہاں، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، 100 مرتبہ الحمدللہ کہنا، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ ایک جگہ بیٹھ کے یہ کرنا ہے۔ اس کے اندر خاص طور پر عمر رسیدہ لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ عمر رسیدہ لوگوں کے لیے اس کے اندر بڑی یہ ہے کہ وہ اپنی زبان کو یہاں ایسے میں استعمال کریں، ایک جگہ بیٹھے آرام سے بیٹھے کوئی بات نہیں، لیکن اپنی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، کتنا ثواب ہے۔ ہماری زبان اس میں استعمال ہونا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبان سے خیر کے کام لے۔ اللہ تعالی ہماری زبانوں سے لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کا کام لے۔ اللہ تعالی ہماری زبان کھلتی ہے تو سچائی کے لیے کھلائے۔ اللہ تعالی ہماری زبان سے اس کی پاکی، اس کی تحمید، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، اس کے ذکر و اذکار اور اس کے کلام کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔